ناظرین ویلکم بیک ٹو اسٹوڈیو ون، جہاں پہ آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کی کینیڈا میں ریپرزنٹیشن کے ساتھ، اور میرے ساتھ جو میرے مہمانان موجود ہیں جن کا انٹروڈکشن میں نے ابھی بریک سے پہلے آپ سے کرایا تھا، جناب ذکا اللہ نیازی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے MQM کی نمائندگی کر رہے ہیں جناب اقبال قمر صاحب، اور تحریک انصاف کی جانب سے موجود ہیں جناب شبیر چودھری صاحب۔ تو سب سے پہلا سوال میں کروں گا بڑے بھائی اور بڑی پارٹی اور گورنمنٹ میں ہونے کے ناطے سے پاکستان پیپلز پارٹی جناب ذکا نیازی صاحب سے۔ اور ذکا صاحب، آپ مجھے مختصر الفاظ میں یہ بتائیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ارشد صاحب۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا اصل منشور یہ ہے کہ وہ پاکستان میں صحیح معنوں میں جمہوریت لانا چاہتی ہے۔ پاکستان پیپلز چاہتی ہے کہ پاکستان کے عوام اپنی حکومت کے فیصلوں میں برابر میں شریک ہوں، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز جو بھی پولیٹیکل سسٹم میں شرکت کر رہی ہیں یا اس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں، وہ جمہوریت کے لیے جمہوریت میں ساتھ مل کر اس ملک کی بہتری کے لیے کام کر سکیں۔ تو ایک لفظ جو میں نے آپ سے اس گفتگو سے اخذ کیا ہے وہ ہے جمہوریت، ڈیموکریسی، اور دوسرا ہے پارٹیسپیشن، لوگوں کی شرکت اس میں، عوام کی۔ وجہ کہا آپ نے جناب اقبال صاحب، آپ بتائیے گا کہ آپ کی پارٹی کا MQM کا منشور کیا ہے؟ بہت شکریہ ارشد صاحب۔ سب سے پہلے تو میں نیوز ون کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں MQM کو اس میں دعوت دی، اور آپ نے ماشاءاللہ یہ اسٹوڈیو آپ رینوویٹ کر رہے ہیں، تو ہماری ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ منشور کیا ہے؟ ویسے تو ہر پارٹی کا ایک کتابچہ ہوتا ہے، منشور ہوتا ہے، بہت سے صفحات ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ اگر اس کو نٹ شیل میں بیان کر دیا جائے تو اس کو اس طرح سے کہتے ہیں کہ ایک قائد اعظم کے جمہوری اور فلاحی مملکت کے قیام کے لیے انصاف پہ مبنی معاشرے MQM چاہتی ہے، اور اس کے لیے اس نے جو فلسفی دی ہے وہ یہ دی ہے کہ یہ چیز متوسط طبقے کی امپاورمنٹ اور ان کی انوالومنٹ کے ساتھ ہی ممکن ہے، اور یہ ممکنات اسی وقت ہو سکتی ہیں جب آپ فلسفہ حقیقت پسندی، ریئلزم اینڈ پریکٹیکلزم کو اپلائی کریں تو یہ چیز آسانی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ تو یہ نٹشل میں MQM کی فلسفی ہے۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ میں نے جو لفظ اخذ کیا ہے آپ کی اس گفتگو سے وہ تھا طبقاتی جد و جہد، طبقاتی جد و جہد بھی کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ عوام کی بنیاد پہ پالیٹکس کی جائے، عوام کی بات کی جائے، عوام کی بنیاد پہ کی جائے، نہ کہ یہ صرف ایک طبقاتی۔ کیونکہ پاکستان کے اگر آپ دیکھیں کسی بھی معاشرے کے اندر مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، اس میں 98% ہوتے ہیں، تو 98% کی پالیٹکس ہے یہ۔ بجا کہا۔ تحریک انصاف کی ریپرزنٹیشن یہاں پہ آج میرے ساتھ کر رہے ہیں چودھری صاحب، آپ بتائیے کہ آپ کی پارٹی کا تحریک انصاف کا کیا منشور ہے؟ ہمارا جی منشور ہے، میں 3 لفظ میں اس کو بتا سکتا ہوں: انصاف، جسٹس، ہیومینٹی اینڈ سیلف اسٹیم۔ انصاف یعنی جسٹس، جسٹس، ہیومینٹی اینڈ سیلف اسٹیم، اینڈ سیلف اسٹیم۔ آپ نے 3 لفظوں میں کہا تھا اور 3 ہی لفظوں میں بتایا آپ نے، بہت خوبصورت۔ یہاں سے بات کا سلسلہ آگے چلتے ہیں، اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا نیازی صاحب، یہ بتائیے کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ ایک پاکستان کی سیاسی جماعت ہے، اس کا کینیڈا میں کیا رول دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ کینیڈا میں؟ چونکہ ہم سب لوگ پاکستان سے آئے ہیں، اور پاکستان میں وہاں کی ہم اپنی مختلف پارٹیوں میں، میں پیپلز پارٹی کے ساتھ منسلک رہا ہوں، تو وہاں سے جب ہم یہاں پہ منتقل ہوتے ہیں تو وہاں سے نظریاتی جتنے لوگ جو ہمارے یہاں پہ آباد ہو چکے ہیں، وہ ایک دوسرے سے مل کر ہم ایک پلیٹ فارم بناتے ہیں جس کے ذریعے ہم پاکستانی کمیونٹی میں اس پلیٹ فارم کو سامنے رکھ کے بات کرتے ہیں، اور یہ پلیٹ فارم جو ہے پاکستان اور یہاں کی کمیونٹی کے درمیان ایک برج بن جاتا ہے، تاکہ یہاں کے جو مسائل ہیں وہ ہم اپنی پارٹیوں کے ذریعے وہاں پہ ان کو آگاہ کریں، اور اسی پلیٹ فارم پر جب پاکستان سے ہمارے رہنما، پولیٹیکل رہنما جو وہاں پہ پولیٹکس کر رہے ہیں یا حکومت میں ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں، تو اس پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پر وہ عوام سے، یہاں کے عوام سے مخاطب ہوتے ہیں، یہاں کے مسائل کو جانتے ہیں، اور یہاں سے کے ڈیمانڈز جو لے کر وہاں اپنی حکومت کو یا اپنی پارٹیز کو آگاہ کرتے ہیں۔ صحیح ہے، لیکن اس کا یہاں کی جو رہنے والے جو پاکستانی تارکین وطن جو کینیڈا میں رہ رہے ہیں ان کو کیا فائدہ ہے؟ ان کو فائدہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو بھی رہنے والا ہے وہ پاکستان سے تو منسلک ہے، ہر مطلب ان کی رہن سہن، ان کا آنا جانا،
وہاں کے تمام جو بھی پاکستان میں ہوتا ہے اس کا امپیکٹ یہاں پہ ہوتا ہے. جو بھی پاکستان میں ہوتا ہے اس کا امپیکٹ یہاں پہ ہوتا ہے. آپ کیا کہتے ہیں قمر صاحب؟ اس کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کی اجازت چاہوں گا کہ مجھے تھوڑا سا پس منظر بیان کر لینے دیں. دیکھیے آپ نے جب یہ سوال کیا ہے کہ پاکستانی پولیٹیکل پارٹیز کا اوورسیز میں کیا کام ہے، بیسکلی آپ کا یہ اس کا رول آپ نے پوچھنے کی کوشش کی ہے. دیکھیے یہ ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں، ہم ایکچولی جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ ڈائسپورا کی بات کرنے جا رہے ہیں. یہ ڈائسپورا کا جو کانسیپٹ جو اوورسیز کمیونٹیز کی جو ریسرچ ڈاکیومنٹس ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ ڈائسپورا جو ہے یہی اس کا لنک ہے آپ کی ہوسٹ کنٹری جہاں آپ رہ رہے ہیں، جو آپ کی سیکنڈ آپٹ ہے، یا آپ کا اسٹیٹ آف اوریجن کیا ہے. تو دنیا کے اندر جو انٹرنیشنل جو بزنس ہے اس میں جو آج کل ٹرمنالوجیز چل رہی ہے جیسے گلوبلائزیشن، ریجنلائزیشن اور ڈیموکریٹائزیشن، اس کے نتیجے کے اندر جو ماس ٹرانس اسٹیٹ موومنٹ جو آئی ہیں ساؤتھ سے نارتھ کی طرف یا ایسٹ سے ویسٹ کی طرف، اس کے نتیجے میں مائیگرنٹ کمیونٹیز ڈیولپ ہوئی ہیں. ان مائیگرنٹ کمیونٹیز نے جہاں رہے اپنے ساتھ بود و باش، رہائش، رہن سہن، زبان، ثقافت، مذہب، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاست بھی لے کر آئے. تو وہ جو پولیٹیکل ایفیلیشنز ہیں وہ لنک ان کا بیک گراؤنڈ سے ہوتا ہے. تو اس کے اوپر ایک تھیوری یہ ہے کہ وہ جو ڈائسپورا کمیونٹیز ہے جن کو ہم پاکستان میں اوورسیز کمیونٹیز کہتے ہیں، انڈیا والے NRI کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو وہ جو ڈائسپورا کمیونٹیز ہیں وہ اصل میں کرتی یہ ہیں کہ یہاں کے جو ہوسٹ کنٹریز ہیں اس کی لوکل پالیٹکس میں، مین اسٹریم پالیٹکس میں انوالو ہونے کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ آف اوریجن جہاں سے وہ آئے ہیں اس میں بھی ان کا عمل دخل ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی نیشنلٹیز دنیا کے جتنے ممالک میں ہیں ان سے بھی ان کا لنک ہوتا ہے. پھر وہ جو ایتھنک کنشپ ہے اس سے بھی ان کا لنک ہوتا ہے. تو یہ جو ایک ڈائسپورا کریٹ کرتا ہے اس کے ذریعے جو ہے یہ پولیٹیکل پروسیس اور ریلیجیس اور دوسری جیسے ادب اور شعر اور یہ ساری اس کے ساتھ آپ نے بہت خوبصورتی سے اس چیز کو بیان کیا ہے. اور اس میں سے ایک چھوٹی سی چیز جو میں نے اس میں سے لینی چاہیے، اخذ کرنی چاہیے بیچ میں سے، وہ یہ تھی کہ پاکستان کی جو ہمارا کانٹیکٹ ہے اور ڈائسپورا کا جو یہاں پہ رول ہے مین سٹریم پالیٹکس کے اندر، آپ نے ایک بہت اچھا ہنٹ دیا ہمیں. تو میں چوہی صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ یہ بتائیے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو پاکستانی، ماشاءاللہ آپ 3 ریپرزنٹیٹو یہاں پہ بیٹھے ہیں، تو مین سٹریم پالیٹکس میں ہمارا کیا رول ہے؟ کیا آپ اس میں کوئی مدد کرتے ہیں یہاں پہ ڈائسپورا کی، پاکستانی کمیونٹی کی؟ یا لوکل؟ ہاں جی لوکل. نہیں ہے، طریقے کے انصاف بنانے، یہاں پر میں کینیڈا میں طریقے انصاف بنانے کا جو ہمارا مقصد تھا وہ تو یہ تھا کہ ایک تو یہاں پر لوگوں کو اویئرنیس دلائیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے یا اس کا حال کیا ہے، اور دوسرا طریقے انصاف کے ساتھ نہ تو کوئی سرمایہ دار ہے، نہ ہی کوئی جاگیردار ہے، اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ ہے. تو پولیٹیکل پارٹیز چلانے کے لیے پاکستان میں اسپیشلی آپ کو پتہ ہے کہ کافی پیسے چاہیے. تو اگر جاگیردار ہر ایک جگہ پہ چاہیے یا سرمایہ دار جو سپورٹ کرے گا، تو وہ جو ہم نے 63 سال میں دیکھ رہے ہیں، وہ پیسے دیں گے، پھر وہ اپنی بات بھی آپ سے منوائیں گے، آپ انصاف نہیں کر سکیں گے. اور ہماری پارٹی کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ بھئی سب سے پہلے جب نام بھی رکھا گیا تھا تو پورے حالات کو ڈسکس کر کے تو یہی پسند آیا تھا کہ ہر چیز جو ہے ریبیلین، جب انصاف نہیں ملتا کسی جگہ پر بھی، میں کہتا ہوں کہ اگر ایک فیملی میں 5 فرد رہتے ہیں یا آپ کی 5 اولاد ہیں تو ان میں بھی آپ انصاف نہیں کریں گے تو لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے. لیکن میں بات یہاں کے پرسپیکٹو سے نہیں، میں بتاتا ہوں ادھر تو انصاف مل رہا ہے، نہیں ادھر تو کوئی پرابلم نہیں. بالکل یہاں انصاف مل رہا ہے، اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کا انصاف پاکستان میں بھی ملے. صحیح، بالکل بجا. اور اس کے لیے باقی پارٹیوں کے پاس تو جتنے بھی ان کے ہیڈز ہیں آپ سب جانتے ہی ہیں کہ بلینرز ہیں. پاکستان میں بھی ان کے بزنس ہیں، باہر بھی میرے خیال اس سے زیادہ ان کے باہر بھی بزنس ہیں. ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے لیے یہ تھا کہ ہم لوگوں کو بتائیں، کیونکہ جو طریقے انصاف جو ہے، یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں، یہ پاکستان کا سب سے بڑا ایسٹ ہے. یہ پاکستان اگر یہ سارے مل کر طریقے انصاف کو کے جو منشور اس کو سپورٹ کریں تو وہاں پر ایک جو مڈل کلاس کے لوگوں کا انقلاب ہے وہ آ سکتا ہے. تو اس کے لیے فنڈنگ چاہیے، پیسے چاہیے ہوتے ہیں. آپ نے ایکسپلین کر دیا کہ جی فنڈنگ ہے. جی بیسک جو کرائٹیریا ہے وہ یہاں پہ کھولنے کا کہ جی ہم یہاں سے فنڈنگ اکٹھی کریں. نہیں، فنڈنگ اکٹھی نہیں کریں، لوگوں کو بتائیں، کیونکہ یہاں تو
اکارڈنگ ٹو دا کینیڈین لا یہاں تو فنڈ ریزنگ کرنا جو ہے پولیٹیکل پارٹی کے لیے وہ تو جرم ہے وہاں. کینیڈین پولیٹیکل پارٹیز کے لیے نہیں فارن باہر کے لیے بے شک کریں آپ. نہیں کر سکتے. اچھا فنڈ کر ہی نہیں سکتے. یہ اگینسٹ لا ہے. تو اس لیے لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ جتنے بھی ہم یہاں لوگ رہتے ہیں سب کے فیملیز پیچھے ہیں, سب لوگ آتے جاتے ہیں, تاکہ جب بھی وہ آئیں یا جائیں وہاں پر تو اپنے رشتہ داروں کو بھی بولیں, یا وہ پیسہ جس سے آپ اپنی فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں اس میں سے کچھ حصہ طریق انصاف کو بھی دے دیں. ٹھیک ہے, کچھ طریق انصاف کو دے دیں, کچھ MQM کو دے دیں, کچھ پیپل پارٹی کو دے دیں. اس کے بعد جو ہے وہ دوسری پارٹی تو ماشاءاللہ بڑی ریچ ہیں, لیکن جیسے آپ نے کہا کہ باقی پارٹی تو ماشاءاللہ بڑی ریچ ہیں, ان کو ضرورت نہیں. کیوں جی اس طرح صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تو پیسوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں, کبھی ہم نے نہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈیمانڈ کی ہے وہاں سے, نہ یہاں سے کبھی پیسے بھیجے گئے ماں سوائے ایک جو سیلاب زد خان کے لیے جو وہاں پہ اس سلسلے وہ تو ایک صدقہ جاریہ ہو گیا. بالکل. اس کے علاوہ تو وہاں سے نہ کبھی ڈیمانڈ نہیں آئی ہے مطلب اس قسم کی. کیا فرماتے ہیں آپ؟ میں بھی ذکا اللہ نہائی صاحب کی بات سے سیکنڈ کروں گا کہ کینیڈا میں MQM کے منشور میں اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے ہمارے اس میں کہ فنڈ جمع کیا جائے MQM کینیڈا کی طرف سے. MQM کینیڈا جو کام کر رہی ہے اس کا جو فوکس ہے وہ سوشو ویلفیئر بیسڈ ہے بیسکلی. تو یہی آپ کو اس کا جواب ہے. اور بات ہم اب کینیڈین پالیٹکس کی کرتے ہیں. اگر کینیڈین پالیٹکس کے حساب سے کرتے ہیں تو اس پہ کمیونٹی کو انوالو کرنا, ان کو موبلائز کرنا کہ دے شوڈ بی دا پارٹ آف دا پروسیس. یہ ہمارا رول ہے ایز اے کمیونٹی کو انوالو کرنا تاکہ دے بیکم اے پارٹ آف دا پروسیس. چوہدری صاحب آپ کی بات کے پاس میں دوبارہ آؤں گا. میں جانتا ہوں آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, لیکن وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. دیکھتے رہیے گا اسٹوڈیو 1, وہاں پہ واپس آتے ہیں اور بات کریں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ.